اس کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لاہور کا رخ کرتے ہیں، جہاں گزشتہ روز سموگی فضا نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 180 سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ گرمیوں میں اگر یہ صورتحال ہو گئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ریالٹی پھر جو آپ کے پاس اکتوبر نومبر میں آئی تھنک یہ سموگ والی صورتحال آتی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ اب آج کا AQI ہے وہ یہ ہے کہ کم ہو کر 104 پر آ گیا ہے۔ پہلے موسم کی تازہ ترین صورتحال کے لیے بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے سالک نواز سے۔ سالک، بارش کے امکانات ہیں ابھی بھی کیا لاہور میں؟ جی بالکل، اس وقت لاہور میں 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث حبس کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج دن بھر شہر میں وقفے سے بارش کے امکانات ہیں اور بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا۔ اس وقت شہر کا درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکے گا۔ ہوا میں اس وقت نمی کا تناسب 85% سے زائد ہے۔ اس وقت لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 161 ریکارڈ کیا گیا ہے اور لاہور دنیا میں آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 6 نمبر پر ہے، جبکہ گزشتہ روز لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 180 سے زائد ریکارڈ کیا گیا تھا اور لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر تھا۔ جی تھینک یو ویری مچ سالک فار برنگنگ دیز انسائٹس ٹو اس۔ اور جی، لاہور ایک بار پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آنے لگا ہے۔ یہ ہر سال کا ہمارا شکوہ رہتا ہے، گلا رہتا ہے۔ حکومت نے پچھلے سال اس حوالے سے کچھ کام بھی کیا تھا، لیکن ماہرین کے مطابق یہ صرف موسم کا کھیل نہیں ہے، بلکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو بگڑتے ایک موسمیاتی ایک ٹرینڈ رہتا ہے، درجہ حرارت میں اضافہ، ہوا کی رفتار میں کمی، یہ ساری کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کرتی ہے ٹورڈز دیز کائنڈ آف۔ اور اس پر چونکہ یہ بات ہوتی رہنی چاہیے کہ اس کے کیا کیا عوامل ہیں، کیوں پاکستان اور خصوصاً لاہور اس کا سامنا کر رہا ہے۔ اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ڈاکٹر زینب نعیم کو۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ یہ کہیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ ابھی تو موسم سرد ہوا بھی نہیں ہے، ابھی تو بلکہ شدید گرمی کا موسم چل رہا ہے، ایسے میں لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا زیادہ خراب ہو جانا، آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ اسموگ کے وار شروع ہو گئے ہیں؟ تو اگر یہ اسموگ کے وار شروع ہو گئے ہیں تو پھر سردیوں میں کیا صورتحال ہوگی؟ مزید خطرناک ہو سکتی ہے، چونکہ پچھلے سالوں میں اگر دیکھیں تو اس سے زیادہ خطرناک کیا ہی ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اب اسموگ سیزنل نہیں رہی، یہ اب یہ راؤنڈ پرابلم بنتی جا رہی ہے۔ اور یہ صرف لاہور شہر میں نہیں بلکہ پنجاب کے اور شہروں میں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس اگر آپ چیک کریں تو اسی طرح کا ٹرینڈ آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ ٹھیک ہے، یہ میٹرولوجیکل فیکٹرز تو ہوتے ہیں، ہوا کا دباؤ، نمی اور یہ ساری، اور لیکن یہ جو بارش ہے یہ وقتی طور پہ ان پلوٹنٹس کو دبا دیتی ہے یا بٹھا دیتی ہے، لیکن سورسز آف پولوشن کو تو بارش نہیں ختم کرتی نا۔ جب بارش تھم جاتی ہے تو جن سورسز سے وہ پولوشن آ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے دوبارہ ایئر کوالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ ابھی کل کی میں انڈیکس چیک کر رہی تھی تو اس میں کچھ جگہوں پہ لاہور کے ایک سڑک پہ پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 یہ بہت زیادہ آ رہا تھا، اور دوسری کالونی میں اوزون جو پلوٹنٹ ہے وہ زیادہ آ رہا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور سڑک پہ ایک اور جگہ پہ جو ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن لگے ہیں ان کا ڈیٹا کچھ اور بتا رہا تھا، لیکن مجموعی طور پہ جو ڈیٹا آ رہا تھا وہ ان ہیلدی ایئر کوالٹی انڈیکس کی طرف ہی آ رہا تھا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایئر کوالٹی اسٹیشنز کا فالٹ کوئی نہیں ہے، یہ واقعی میں پولوشن زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ IQ ایئر کی رپورٹ بھی اس سال کے شروع میں آئی تھی، جس نے لاہور کو آلودہ ترین شہر میں کاؤنٹ کیا تھا پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 کی پولوشن کی وجہ سے۔ اور وہ جو رپورٹ ہے وہ کوئی 60 سے زیادہ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ہمارے پاس وہ رپورٹ آتی ہے۔ جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے ایئر کوالٹی اسٹیشنز ہیں وہ ابھی لمیٹڈ ہیں، اتنے نہیں ہیں، لیکن وہ بھی مجموعی طور پہ جو ہے تقریباً 125 سے زیادہ ہی ایئر کوالٹی انڈیکس بتا رہے ہیں لاہور کا۔ تو اس کی وجہ ہے، ورلڈ بینک کہتا ہے کہ سب سے زیادہ پولوشن کے سورسز یہ جو گھروں میں جلنے والی یہ جو فیولز ہوتے ہیں یا کوکنگ کی جاتی ہے ان کی، وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ پھر انڈسٹری ہے، پھر آپ کے یہ پرانی گاڑیوں کا دھواں ہے، پھر کنسٹرکشن ایکٹیویٹی
ایکٹیویٹیز ہیں. اور پھر جو ایک ایئر شیڈ، کیونکہ لاہور اور انڈین پنجاب یہ ایئر شیڈ کہلاتا ہے، یہاں ٹیمپریچر انورژن ہوتا ہے لیکن وہ فینومینا سردیوں میں ہوتا ہے. تو یہ کچھ اس میں فیکٹرز موجود ہیں جس کی وجہ سے ایئر پولوشن وہاں پہ بڑھتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ اب کیا ہم جتنا ایڈوانس ہم ہو گئے ہیں، دا بیسک کویسچن ارائیوز کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کسی حد تک اسموگ پر قابو پا سکتے ہیں آر وی ان دس ایج؟ اور اگر ایسا ہے، اگر کوئی پاسبلٹی ہے، تو پھر ہمیں یہ عمل ایگزیکٹلی کب سے شروع کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں ٹیکنالوجی کا بالکل استعمال بہت ضروری ہے. ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن زیادہ ہونے چاہیے اور سیٹلائٹ ڈیٹا بھی ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ ٹرانس باؤنڈری مسئلہ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، جیسے میں بات کری تھی کہ اب یہ پورے پنجاب کا مسئلہ بن گیا اور پورا سال ہر سال یہ مسئلہ چلتا ہے، تو اس میں ہمیں وہ ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے جو واقعی کارآمد ثابت ہو ہمارے جیسے ممالک کے لیے، جو کہ سستی بھی ہو اور جس سے سولوشنز جو ہے وہ لوکل سولوشن، کمیونٹی کی پریکٹسز وہ شامل کی جائیں. ابھی ریسنٹلی ایئر کیئر پروجیکٹ لانچ ہوا ہے جس میں GIZ اور ورلڈ بینک اور انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے لانچ کیا ہے. اس میں یہی کہا گیا ہے کہ کمیونٹیز کو شامل کیا جائے. اب مثال کے طور پہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں انڈسٹری لگی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ کو نیچر بیسڈ سولوشن میں ایسے پودے لگانے ہوتے ہیں جو اپنے اندر یہ ہیوی میٹل کو ایبزارب کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو گنجان آباد علاقے، وہاں پہ آپ کو انڈور پلانٹس پروموٹ کرنے ہوتے ہیں، ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سخت کرنی ہوتی ہے. 2 ویلرز اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں لاہور میں، ایمیشن ٹیسٹنگ بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ چیزیں، ہمیں کوئی ہائی فائی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی، اتنی مہنگی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ، جو ہمارے ہمسائے میں ہمارے پاس ایک مثال ہے وہ چائنا کی ہے. جس طرح بیجنگ کو جب انہوں نے صاف کرنے کی کوشش کی تو اتنا ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ملک، اس کو 10 سال لگے اپنے اس کلائمیٹ کو، اپنے اس فضا کو صاف کرتے ہوئے. پاکستان جیسے ملک اور پاکستان کے وسائل میں رہتے ہوئے آج بھی اگر یہ ہم تمام تر اقدامات جو آپ فرما رہی ہیں اگر یہ کرنا شروع کر دیں، کتنا عرصہ لگ سکتا ہے یہ کلائمیٹ کی صفائی میں، فضا کی صفائی میں؟ دیکھیے، گورنمنٹ آف پنجاب نے پچھلے 2-2.5 سالوں سے تو بڑے اچھے اقدامات کرنے شروع کیے ہوئے ہیں. لیکن جو آپ چائنا کی بات کریں، چائنا میں بھی یہ ایئر پولوشن کا مسئلہ صرف بیجنگ میں نہیں تھا. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ بیجنگ، تیانجن اور ہیبی، یہ 3 ایسے شہر ہیں جس میں ایئر پولوشن بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے ان تینوں شہروں کو جوائنٹ کوارڈینیشن میکینزم کے ذریعے جو ہے وہ ایئر پولوشن مینج کرنا شروع کی، آپس میں مل کے. اسی طرح سے پنجاب میں بھی اس چیز کو انشور ہونا چاہیے کہ صرف لاہور میں نہیں بلکہ پنجاب کے شہروں کو آئیڈینٹیفائی کریں جہاں ایئر پولوشن بڑھ رہی ہے، سورسز آئیڈینٹیفائی کریں. کیونکہ اس میں ایک اور فیکٹر ہے، شام کے ٹائم پولوشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، دن کے ٹائم ایک دم کم ہو جاتی ہے، پھر کبھی صبح کے ٹائم زیادہ ہو جاتی ہے. تو آئیڈینٹیفائی کریں کون سے سورسز ہیں جس طرح سے یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو اس کے حوالے سے ایک جوائنٹ کوارڈینیشن میکینزم ساری لوکل گورنمنٹس کے ساتھ مل کے بنایا جائے، شہروں کی گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ، تاکہ اس کو قابو پانے میں آسانی ہو. اور یہ کم از کم 3-4 سال تو لگیں گے، اتنی جلدی یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ تو ڈاکٹر صاحبہ ظاہر سی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حکومتی سطح پر جو اقدامات ہونے چاہیے وہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیویجولی بھی ہر کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو ایکٹ ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جس میں کچرا جلانا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹوں سے جو دھواں نکلتا ہے، یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ایک انڈیویجولی طور پر آپ کو کیا آپ ریکمینڈ کریں گی، کون سے ایسے اقدامات ہیں جو اٹھانا شروع کرنا چاہیے تاکہ ظاہر ہے ایونچولی وہ پھر آپ کے پاس جو حکومتی اقدامات ہے اس کے ساتھ سنک کرے اور ایک بہتر انوائرمنٹ ہم اپنی نسلوں کے لیے بھی تو پیچھے چھوڑ کر جائیں نا؟ دیکھیں، انڈیویجولی طور پہ تو آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ پلانٹیشن پہ فوکس کریں، لیکن ہاں سائنٹیفکلی پلانٹیشن ہونی چاہیے. انڈور ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو آپ کی، کیونکہ یہ صرف ایئر پولوشن آؤٹ ڈور نہیں، یہ انڈور بھی آپ کو متاثر کریے. ایسے پینٹس ہوتے ہیں جس سے ایئر پولوشن پھیلتی ہے. تو انڈور پلانٹس آپ رکھیں. پھر آپ بجائے گاڑی لے کے جانے کے، آپ کچھ جگہوں پہ سائیکل استعمال کر سکتے ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹیشن. اور یہ جو آپ کوڑا جلانے کی بات کر رہی ہیں، کوئٹہ میں ایئر کوالٹی میں پلوٹن PM10 سب سے زیادہ آتا ہے. کیونکہ وہاں کوڑا بہت زیادہ جلایا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے آپ کو گورنمنٹ کو، پرائیویٹ سیکٹر کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوڑا مینج کیسے کر سکتے ہیں بجائے جلانے کے. اس کی مینجمنٹ پنجاب میں تو بہتر ہے، لیکن باقی شہروں میں، باقی صوبوں میں اس میں بہت زیادہ نقصان ہے اور وہاں سے بھی پولوشن آپ کے اس طرف آ سکتی ہے. تو اسی لیے اس میں جو میں بات کر رہی ہوں، جوائنٹ کوارڈینیشن ہونی چاہیے تاکہ اس کو ہم پورے ملک میں مینج کر سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ڈاکٹر زینب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ کی ایکسپرٹیز نے یقینی طور پر گورنمنٹ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے بتایا کہ ہماری بھی نالج میں بہت اضافہ کیا.